الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير وقال الله تبارك وتعالى تبارك اسم ربك صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن أو كما قال عليه الصلاة والسلام جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے، مٹ جائے گناہوں کا تصور اس جہاں سے، اگر یہ یقین ہو جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے، اگر یہ یقین ہو جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے، لب پہ ذکر اللہ کی تکرار ہو، دل میں ہر دم حق کا استحضار ہو، اگر تو کر لے اس پر حاصل دوام، پھر تو بس کچھ دن میں بیڑا پار ہو، پھر تو بس کچھ دن میں بیڑا پار ہو، نور میں ہو یا نار میں رہنا، ہر جگہ ذکر یار میں رہنا، چند دن خزاں کے سہلو بس، پھر ہمیشہ بہار میں رہنا، چند دن خزاں کے سہلو بس، پھر ہمیشہ بہار میں رہنا۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ میری اور آپ کی سانس چل رہی ہے، یہ اللہ کا بہت ہی بڑا احسان ہے، ورنہ کتنے ہمارے رشتہ دار، ہم سے ملنے جلنے والے، ہم سے تعلق رکھنے والے، وہ آج دنیا میں نہ رہے، اپنے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کتنے ہمارے وہ رشتہ دار جن سے ہم ملتے تھے، جو ہمارے سے باتیں کرتے تھے، ہم ان کے پاس جاتے تھے، وہ ہمارے پاس آتے تھے، لیکن آج وہ دنیا میں نہ رہے۔ ان قریب میں اور آپ بھی دنیا میں نہیں رہیں گے، اس لیے ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ سانس چل رہی ہے،
توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہم بھی اللہ کا تعلق حاصل کر سکتے ہیں، تہجد میں اٹھ کر اپنے اللہ کو منا سکتے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کی تربیت اور اپنے شوہر کی خدمت کر سکتے ہیں، اور امت کے لیے اپنے خالق کے سامنے، اپنے مالک کے سامنے، اپنے پالنہار کے سامنے ہاتھ پھیلا پھیلا کر، دامن پھیلا پھیلا کر، آنچل پھیلا پھیلا کر ہم بھی اپنے اللہ کے سامنے رو سکتے ہیں۔ جس کو رونے کی توفیق ہو جائے وہ عورت بڑی خوش نصیب ہے۔ ویسے عورتوں کو ماشاءاللہ رونا جلدی آتا ہے، مستورات کا دل اللہ نے ویسے ہی نرم بنایا ہے، اور یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اگر یہ رونا اللہ کی محبت میں ہو جائے، اللہ کے خوف سے ہو جائے، دین کی باتوں کو سن کر کے ہو جائے، قرآن شریف کی تلاوت کو کرتے ہوئے ہو جائے، کبھی پلسرات کو یاد کر کے روئیں، کبھی حساب کتاب کے دن کو یاد کر کے روئیں، کبھی اللہ کے سامنے جو کھڑا ہونا ہے اسے یاد کر کے روئے، پھر دیکھیں کیسا سکون ملتا ہے، کیسا اطمینان ملتا ہے، مسائل کیسے حل ہوتے ہیں اور زندگی میں بہاریں کیسے آتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ بچہ کھیلتا ہے، ماں کھانا بناتی ہے، جیسے ہی بچہ روتا ہے ماں سارے کام کاج کو چھوڑ کر دوڑ کر اپنے بچے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ تو میری دینی ماؤں بہنوں، اصل بات بھی یہی ہے کہ ہم اللہ کی طرف ہم روئیں گے نا اللہ کے سامنے، تو اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو جائے گی۔ بھئی رات میں اٹھ کے تہجد پڑھنا 4 بجے 3:30 بجے بہت بڑی نعمت ہے، اب ہمیں اس کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، تو کیا کریں؟ تو روئیں اللہ کے سامنے۔ اللہ جی آپ کے کتنے عاشق لوگ ہیں جو رات کو اٹھتے ہیں، آپ کو مناتے ہیں، آپ کو راضی کرتے ہیں، اللہ جی مجھے اس کی توفیق نہیں ہو رہی۔ میں نے سنا ہے کہ آپ اپنے عاشقوں کو رات میں اٹھاتے ہیں، فرشتوں کی مختلف جماعتیں ہوتی ہے، ایک جماعت وہ ہوتی ہے جو اللہ کے عاشقوں کو رات کے آخری پہر میں اٹھاتی ہے۔ اب اگر ہم نہیں اٹھ رہے ہیں تو ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ کیا اللہ کے عاشقوں کی فہرست میں میرا نام ہے یا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سے لوگ ہیں جو راتوں کو اٹھتے ہیں۔ ابھی ایک بزرگ آئے تھے ہمارے یہاں جماعت میں، 80 سال کی عمر، ماشاءاللہ بڑے خوبصورت، بڑے خوبصیرت، چہرے پر نورانیت، صحت مند، کوئی بیماری نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، زندگی میں بہار۔ میں نے پوچھا کہ حضرت اس کا راز کیا ہے؟ تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے، انہوں نے یہ فرمایا کہ بیٹا کئی سال ہو گئے میری تہجد نہ چھوٹی۔ ان کی بات سے مجھے ایسا لگا کہ تقریباً 54 سال کے قریب کا عرصہ گزرا کہ ان کی تہجد نہ چھوٹی۔ ممبئی کے ایک بزرگ ہے، تقریباً 50 سال کے قریب ہو گئے ان کی تہجد ناگا نہیں ہوئی۔ دہلی میں ایک بادشاہ رہتے تھے شمس الدین التمش، تقریباً پوری زندگی ان کی تہجد نہ چھوٹی۔ تو میری دینی ماؤں بہنوں، میں جو بات آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم رو رو کر اپنے اللہ کو منائیں، اپنے اللہ کو راضی کریں۔ آج جس کو بھی دیکھو وہ پریشان، وہ بے چین، وہ ٹینشن میں، وہ پریشانی میں۔ پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس برکت نہیں ہے، برکت ختم ہو گئی ہے۔ پہلے گھر کے ایک شخص کماتے تھے، 8-10 لوگ آرام سے کھا لیتے تھے، پھر بھی پیسہ بچ جاتا تھا۔ آج گھر کے سارے افراد کما رہے ہیں، پھر بھی گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ کیا بات ہے؟ فرمایا کہ برکتیں ختم ہو چکی ہے۔ اچھا، جس چیز میں برکت آ جائے نا، اس چیز میں اللہ بندے کو پرسکون کر دیتے ہیں۔ جس چیز میں بھی برکت آ جائے اس چیز میں اللہ بندے کو
پرسکون کر دیتے ہیں۔ اچھا، اب ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمیں برکت ملے، تو آج بہت بڑی غلطی ہے کہ لمبی لمبی دعائیں تو مانگی جا رہی ہے لیکن اس میں برکت نہیں مانگی جا رہی۔ اس لیے برکت بہت بڑی چیز ہے، برکت آئے گی تو سکون ملے گا، برکت آئے گی تو ٹینشن ختم، برکت آئے گی تو پریشانیاں ختم، برکت آئے گی تو زندگی بہاروں والی ہو جائے گی، بہت کم میں سب کام پورے ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں برکت نصیب فرمائے، عافیت نصیب فرمائے۔ یہ دو چیز اللہ سے خوب مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں برکت بھی عطا فرما اور اللہ ہمیں عافیت بھی نصیب فرما۔ وقت میں برکت، کہ کم وقت میں بڑے پیمانے پر آخرت کی تیاری ہو جائے، اس کو کہتے ہیں وقت میں برکت۔ دوسرا، عمر میں برکت مانگے کہ اللہ پاک ہمیں لمبی زندگی عطا فرمائے۔ صحت میں برکت مانگے کہ اللہ کرے کہ ہم زیادہ بیمار نہ رہیں، ہم تندرست رہیں۔ مال میں برکت مانگے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ہمارے نبی تاجدار مدینہ فخر دو جہاں سید العرب والعجم حضرت اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی تھی۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو دعا دے دی۔ او ہو، اب نبی کی دعا لگی حضرت انس رضی اللہ عنہ کو تو کیا کہنے، کیا دعا دی؟ یوں فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ ان کے رزق میں، اولاد میں، عمر میں برکت عطا فرما دے۔ یعنی حضرت انس رضی اللہ عنہ کے رزق میں، اولاد میں، عمر میں برکت عطا فرما دے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ پھر اللہ نے مجھے ایسی برکتیں دی کہ بہت سے لوگوں کا پھلوں کا باغ تھا نا، تو اس میں سال میں 1 مرتبہ پھل آتا تھا اور میرے باغ میں سال میں 2 مرتبہ پھل آتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آمدنی اتنی دی، فرماتے ہیں کہ لکڑی کاٹنے والے کلہاڑے سے میں سونے کی ڈلی کو توڑا کرتا تھا۔ اب سونے کی ڈلی یہ تولوں میں تو نہیں ہوگی، یہ تو کلو میں ہی ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ میں لکڑی کاٹنے والے کلہاڑے سے سونے کی ڈلی کو توڑا کرتا تھا۔ تو دیکھو، دعا کرنے سے، دعا لینے سے، ایسے بننے سے کہ ماں باپ کی، ہمارے استادوں کی ہمیں دعائیں ملے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اللہ برکتوں سے نوازتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے 100 سال سے زیادہ کی عمر عطا فرمائی۔ اولاد میں برکت کی دعا دی تھی، اللہ نے وہ دعا کیسی قبول فرمائی؟ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں 100 سے زیادہ پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں میں نے اپنی زندگی میں دیکھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ نے کتنی برکتیں عطا فرمائی۔ تو دعا کرنے سے، دعا لینے سے، ایسے بننے سے کہ ہمارے ماں باپ ہمیں دیکھ کر دعائیں دے، ہمارے پیر استاد ہمیں دیکھ کر دعائیں دے، پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا زندگی میں برکت آتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت اور سنت کی حدود میں رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ دیکھو، سنتوں پر چلنا، جب بندہ سنتوں پر چلتا ہے تو اللہ اسے برکتوں والی زندگی نصیب فرماتے ہیں۔ سنتوں پر چلنا۔ ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے وہاں ایک صحابی مہمان ہوئے اور انہوں نے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد حضرت انس رضی اللہ عنہ نے باندی سے کہا کہ تولیہ لے آؤ، تو وہ باندی تولیہ لائی، ٹوال لائی، تاکہ وہ صحابی کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے تھے نا، تو ہاتھ کو سکھا لے، ہاتھ کو خشک کر لے۔ اب جب وہ تولیہ لے کر آئی تو تولیہ میلا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ناراض ہوئے اور ڈانٹا کہ تم مہمان کے لیے خلاصہ یہ کہ ایسا تولیہ لے کر آئی۔ اس نے کہا آپ 1 منٹ کا انتظار کریں، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ باندی گئی، آگ جل رہی تھی، اس میں تولیے کو ڈال دیا اور تھوڑی ہی دیر میں تولیے کو نکالا اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کو دیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے وہ صحابی کو دیا۔ انہوں نے کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے تھے تو تولیے سے اپنی ہاتھ کو خشک کیا،
ٹوال سے اپنے ہاتھ کو خشک کر لیا، سکھا لیا، اور بڑے تعجب سے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو دیکھنے لگے۔ خلاصہ یہ ہے کہ کیا بات ہے، آگ تو ٹوال کو کھا جائے گی، لیکن یہ تو تولیے کو آگ میں ڈالا تو آگ تو کیا کھاتی، آگ نے تو اس کا میل کچیل کھا لیا، تولیہ تو ویسے ہی پورا صاف اور شفاف ہے۔ یہ کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ یعنی آج میں ایک عجیب چیز دیکھ رہا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ آقا نامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے تھے۔ آپ نے کھانا تناول فرمایا تھا، اس کے بعد ہاتھ دھونے کے بعد ہاتھ خشک کرنے کے لیے میں نے آپ کو یہ تولیہ دیا تھا۔ ہمارے نبی کے ہاتھ جب سے اس تولیے کو لگے ہیں، آگ نے اس تولیے کو جلانا چھوڑ دیا ہے، آگ اس تولیے کو جلانے سے باز آ گئی ہے۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، ذرا سوچو تو صحیح، جس تولیے پر ہمارے نبی کے ہاتھ لگے، آگ بھی اس تولیے کو نہیں کھاتی۔ تو جس کی زندگی نبی کی زندگی سے میچ ہوگی، جس کی زندگی میں سنت طریقے ہوں گے، کیا اس کو جہنم کی آگ کھائے گی اس کے بدن کو؟ نا 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 نا، ہرگز نہیں۔ میری دینی ماؤں بہنوں، جتنی سنتیں معلوم ہیں اس پر عمل کیجئے، جو سنتیں معلوم نہیں ہیں اس کو سیکھنے کی کوشش کیجئے۔ تو نمبر ایک، دعا کرنے سے، دعا لینے سے زندگی میں برکتیں آتی ہے۔ میں دوبارہ کہوں، برکت آئے گی تو ٹینشن ختم، پریشانیاں ختم، زندگی پرسکون ہو جائے گی اور زندگی گزارنے کا مزہ آئے گا۔ نمبر دو، سنتوں پر چلنے سے اللہ برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ نمبر تین، تقوی والی زندگی گزارنے سے، احتیاط والی زندگی گزارنے سے، معصیت سے، گناہوں سے خالی زندگی گزارنے سے، نیکوکاری والی زندگی گزارنے سے اللہ برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ تو تقوی بہت بڑی چیز ہے، اللہ کا ڈر، گناہوں سے بچنا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، احتیاط والی زندگی گزارنا۔ تو ایک بات طے کرے کہ آج تک جو گناہ ہو گئے ہو، اپنے اللہ سے معافی مانگے اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ کریں، اور ہمیشہ اپنے اللہ سے دعا کرتی رہے کہ باری تعالیٰ آپ مجھے تقوی نصیب فرمائیے، میں گناہوں سے بچنا چاہتی ہوں، آپ گناہوں سے میری جان چھڑا دیجئے۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اگر ہم تڑپیں گے، اللہ سے دعا کریں گے، اور جن عورتوں کے اندر تقوی ہے ان کے ساتھ اگر آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو انشاءاللہ بہت جلدی زندگی میں تقوی آئے گا۔ اور تقوی والے کون ہیں؟ فرمایا اللہ کے دوست۔ یہ میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے، ان اولیاءہ الا المتقون، اس کے ولی وہی ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کے دوستوں میں شامل ہو جائیں تو کیا کریں؟ فرمایا تقوی کو اختیار کرے، انشاءاللہ ہم بھی اللہ کے دوستوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ کن کے اعمال کو قبول فرماتے ہیں؟ متقیوں کے۔ یہ بھی اللہ کا قرآن کہتا ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، اور اللہ سے ڈرنے والوں کو اللہ 2 جنتیں عطا فرماتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا قرآن کہتا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو اللہ کا ڈر یہ بہت بڑی چیز ہے۔ جو بندہ اللہ سے ڈرے گا وہ کیا اللہ کو ناراض کرے گا؟ جو بچہ ابا سے ڈرتا ہے وہ ابا کو ناراض کرنے والے کام کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ جو بچہ جری ہو جاتا ہے وہ ابا کو ناراض کرنے والا کام کرتا ہے۔ تو جو بندہ اللہ سے ڈرتا نہیں وہ اللہ کو ناراض کرتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اللہ کو ناراض نہیں کرتا۔ اگر ناراض کرنے والا کوئی کام ہو جائے نا، پھر فوراً وہ معافی مانگتا ہے۔
نمبر 4، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے سے برکتیں آتی ہے۔ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہم اللہ کا ذکر کثرت سے کریں، اسی لیے فرمایا تم اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ بھی اللہ کا قرآن کہتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ فرمایا اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، بہت زیادہ کرو۔ دیکھو اللہ کی ذات بھی بابرکت، اس کو بھی قرآن کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، وہ ذات جس کے ہاتھ میں برکت والی ہے، وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے ملک۔ اللہ کی ذات بھی بابرکت، اللہ کا نام بھی بابرکت، یہ بھی اللہ کا قرآن کہتا ہے تبارک اسم ربک، برکت والا نام ہے تیرے رب کا۔ اللہ کا نام بھی بابرکت اور اللہ کی ذات بھی بابرکت۔ اب جو اللہ اللہ کرے گا، اللہ کا نام لے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ اسے برکتیں عطا فرمائیں گے۔ یوں فرمایا جس کام پر بسم اللہ پڑھیں گے اللہ اس کام میں برکت کو داخل کر دیں گے۔ میرے دینی ماؤں بہنوں، یہ بہت بڑا وظیفہ ہے، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ ہر اچھا کام کرنے سے پہلے بسم اللہ، اگر اس کی عادت ڈال لو گے تو تعویذ والوں سے بھی بچ جاؤ گے، عاملوں سے بھی بچ جاؤ گے، پریشانیاں انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، زندگی میں بہاریں آ جائے گی۔ ارے جس کام پر اللہ کا نام لیا جائے اللہ اس کام میں برکتوں کو داخل کر دیتے ہیں۔ اور میں نے پہلے ہی کہا برکت آئے گی تو پریشانی ختم، برکت آئے گی تو ٹینشن ختم۔ برکت بہت بڑی چیز ہے، اس لیے طے کرو کہ انشاءاللہ ہر اچھا کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ کا ایک ترجمہ اللہ کے نام کے ساتھ، بسم اللہ کا ایک ترجمہ اللہ کی برکت کے ساتھ۔ ہماری بہت بڑی کوتاہی یہ ہے کہ ہم بسم اللہ زیادہ نہیں پڑھتے۔ اگر یہ پڑھنا شروع کریں گے نا کہیں بھاگنا نہیں پڑے گا۔ میری دینی ماؤں بہنوں، برکتوں کا سمندر ہمارے پاس ہے لیکن اس سے ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ یہ تو ایسا ہی ہوا کہ دریا کے سامنے ایک شخص کھڑا ہے پھر بھی پیاسا ہے۔ برکتوں کا سمندر ہمارے پاس ہے پھر بھی ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ کیا اچھا ہو بسم اللہ پڑھے، کھانے میں کوئی بھی مسالہ ڈالے بسم اللہ پڑھے، پنکھے کی سوئچ کو آن کریں بسم اللہ پڑھے، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، انشاءاللہ زندگی کے اندر برکتیں آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں بسم اللہ کثرت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بھائی بہنوں کی، ہمارے رشتہ داروں کی، ہمارے بڑوں کی اللہ تعالیٰ ہمیں دعائیں لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، برکت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ فرمایا قرآن شریف کی تلاوت کرنے سے اللہ برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا تبرک بالقرآن فَإِنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ، فرمایا کہ قرآن سے برکت حاصل کرو کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، قرآن سے برکت حاصل کرو کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کے پڑھنے سے، قرآن کو سمجھنے سے، قرآن پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں قرآن شریف کھلتا نہیں ہے، کھانا روزانہ بنتا ہے لیکن روزانہ قرآن کھلتا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ روزانہ ہم اپنے گھر میں قرآن شریف کی تلاوت کریں۔ کبھی تلاوت کی کبھی نہ کی، ایسا نہ کریں۔ کبھی دوپہر کا کھانا کھایا کبھی نہیں کھایا، نہ 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 نہ، کھانا تو روزانہ کھاتے ہیں۔ کبھی رات کا کھایا کبھی نہ کھایا، نہ 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 نہ، کھانا تو روزانہ کھاتے ہیں۔ فرمایا کہ قرآن شریف کی تلاوت روزانہ کریں۔ ارے کم سے کم یاسین شریف پڑھ لیں یا الرحمن پڑھ لیں یا آخری 10 سورتیں ہی پڑھ لیں۔ اگر گھر کی بڑی عورتیں اور گھر کے مرد قرآن پڑھیں گے تو ان کو دیکھ کے بچے بھی قرآن پڑھیں گے۔ تو فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، قرآن سے برکت حاصل
حاصل کرو کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن سے مت کہو کہ مجھے کام ہے، کام سے کہو کہ مجھے اللہ کا قرآن پڑھنا ہے۔ اس لیے جو قرآن شریف پڑھتے ہیں، قاری کلاس جو عورتیں پڑھتی ہیں، ان سے میں ایک درخواست کروں گا کہ قرآن شریف سے اپنی دوستی کر لیں، اللہ دنیا بھی سنوار دے گا اور اللہ آخرت بھی سنوار دے گا۔ اور ایک عمل سن لیجئے جس سے برکتیں آتی ہے، حج اور عمرہ بار بار اخلاص کے ساتھ کرنے سے زندگی میں برکت آتی ہے۔ جب کوئی ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے تنگی کی شکایت کرتا تو آقا ارشاد فرماتے جس کا خلاصہ کہ آپ یا تو حج کر لو یا عمرہ کر لو۔ تو بار بار حج اور عمرہ انسان کی تنگی کو ختم کر دیتا ہے۔ ویسے تو لگتا ہے کہ کئی پیسے خرچ ہو رہے لیکن انسان کی تنگی ختم ہوتی ہے۔ تو یہ وہ اعمال تھے جن سے اللہ برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ تو دعا کریں، اللہ سے برکت مانگیں گے، دعا کریں گے، سنتوں پر چلیں گے، تقوی کو اختیار کریں گے، اللہ کا ذکر کثرت سے کریں گے، ہر اچھا کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، قرآن شریف کی تلاوت کریں گے اور حج اور عمرے میں جانے کی بار بار اللہ سے دعا کریں گے۔ تو یہ وہ اعمال ہیں جن سے برکتیں آتی ہے۔ کچھ اعمال ایسے ہیں جن سے برکتیں ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، گناہ کرنے سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے گناہ کا ہو جانا اور نمبر 2 گناہ پر جری ہو جانا۔ گناہ تو ہر ایک سے ہو جاتے ہیں، انسان ہے، بشر ہے، فرشتہ تو ہو نہیں سکتا، لیکن جان مجھ کر گناہ نہ کرے۔ گناہ ہو جائے، اگر غلطی سے ہو گیا فوراً توبہ، ارے کپڑے پہ دھبا لگا فوراً دھو لو، یہ نہ سوچو کہ پورا کپڑا گندا ہوگا پھر دھوؤں گا، نہ 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 نہ، ابھی گندگی لگی ہے ابھی دھو لو نا، ابھی صاف تو کر لو، زندگی موت کا کیا پتہ۔ اس لیے جب بھی گناہ ہو جائے فوراً اللہ سے معافی مانگے۔ گناہ کرنے سے انسان اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے، اور جب کٹی پٹنگ ہو نا پھر وہ کسی کے بھی ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ گناہ کرنے سے انسان اللہ کی نظر سے گرتا ہے، بد نظری کرنے سے انسان اللہ کی نظر سے گرتا ہے، بے برکتی آتی ہے۔ نمبر 3، نیت میں کھوٹ کے آنے سے زندگی سے برکتیں ختم ہو جاتی ہے۔ ایک بادشاہ کئی سفر پر نکلے ہوئے تھے، ریٹرن میں ایک باغ کے پاس سے ان کا گزر ہوا، انہوں نے دیکھا کہ انار کا باغ ہے، باغ کے مالک سے کہا کہ مجھے بھی ایک گلاس جوس پلا دو۔ اب انار کے جو باغ کا مالک تھا، داڑم کے باغ کا جو مالک تھا، وہ بھی بادشاہ کو جانتا تھا۔ اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بادشاہ سلامت کو ذرا جوس پلا دو۔ اس نے ایک انار لیا، انار سے دانے نکالے، اس کو نچوڑا، ایک گلاس جوس پورا تیار ہو گیا اور بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ نے وہ جوس پیا تو بہت میٹھا، بڑا لذیذ، بڑا شاندار۔ تو بادشاہ کے دل میں یہ بات آئی کہ یار بادشاہ تو میں ہوں، اتنا اچھا انار کا باغ تو میرا ہونا چاہیے۔ بادشاہ کے دل میں بات آئی اگر کم سے کم میرا نہیں تو ٹیکس تو ضرور ہونا چاہیے۔ پھر اس نے کہا کہ ذرا دوسرا بھی ایک گلاس پلا دو۔ وہ بیٹی اندر گئی، انار لائی لیکن تھوڑا ہی گلاس بھرایا، پھر دوسرا انار لائی، پھر تھوڑا گلاس بھرایا، پھر تیسرا انار لائی، 3 انار کو نچوڑا، پھر اس کے بعد ایک گلاس تیار ہوا۔ پہلے ایک انار میں پورا گلاس بھر گیا تھا، اب 3 انار میں پورا گلاس بھرا۔ بادشاہ نے پیا تو پورا مزہ بھی ختم ہو چکا تھا، پھیکا پھیکا لگ رہا تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ بیٹی شاید آپ نے درخت چینج کیا ہے یہ پھل لانے میں، دوسرے درخت سے لائی ہو۔ وہ سمجھدار تھی، اس نے کہا درخت تو چینج نہیں کیا، درخت تو نہیں بدلا، ایسا لگتا ہے ہمارے بادشاہ کی نیت بدل چکی ہے، اس وجہ سے اس میں سے برکت ختم ہو گئی۔ اس وقت تقریباً بادشاہ نے توبہ کی۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ میری نیت میں کھوٹ کے آنے سے، اب یہاں تو کیسی نیتوں میں کھوٹ ہے، بھائی بھائی کی لڑائی ہے، بھائی بہن کی لڑائی ہے۔ پہلے گھر میں ایک کماتے تھے سب کھاتے تھے، دل صاف تھا، آج دل میں فتور ہے، سب کما رہے پھر بھی گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ تو میری دینی ماؤں بہنوں برکتیں آئے گی، ساری پریشانیاں ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں برکت نصیب فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کریں، مراقبہ کر لیجئے۔ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، ہمارے دل میں سما رہی ہے، ہمارے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، اور ہمارا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ محبت میں
ایک زمانہ ایسا بھی گزرتا ہے، زباں خاموش رہتی ہے، یہ دل روتا رہتا ہے، زباں خاموش رہتی ہے، یہ دل روتا رہتا ہے، ٹپک پڑتے ہیں آنسو جب اللہ کی یاد آتی ہے، یہ وہ بارش ہے جس کا کوئی موسم نہیں ہوتا، یہ وہ بارش ہے جس کا کوئی موسم نہیں ہوتا، ادھر نکلے ادھر ان کو خبر ہو، ادھر نکلے ادھر ان کو خبر ہو، کوئی آنسو تو ایسا معتبر ہو، کوئی آنسو تو ایسا معتبر ہو۔ کاش کبھی ہم بھی رابعہ بصریہ کو یاد کر کے اللہ کے سامنے رو دیا کریں، اللہ جی یہ بھی تو ایک عورت تھی، کیسا آپ کو منا کر کے چلی گئی۔ حضرت مولانا الیاس صاحب کی والدہ کی زندگی کو یاد کر کے کبھی اللہ کے سامنے رو دیا کریں۔ وہ عورتیں جو آخرت کی تیاری کر گئیں، کئی عورتیں آپ کے سامنے ہوگی وہ آج دنیا میں نہ رہی، ان کو یاد کر کے کبھی اللہ کے سامنے رو دیا کریں کہ اللہ میں تو غفلت میں زندگی گزار رہی ہوں، گناہوں میں زندگی گزار رہی ہوں، نہ مجھ سے میرا شوہر خوش، نہ مجھ سے میرے بچے خوش، نہ شوہر کی خدمت ہو رہی، نہ بچوں کی تربیت ہو رہی، نہ گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک ہو رہا ہے، نہ اول وقت نماز پڑھتی ہوں، نہ میری نماز میں سکون ہے، نہ زندگی میں بہار ہے، اللہ مجھے معاف کر دیجئے۔ جب بندہ اللہ کے سامنے روتا ہے تو اسے اللہ سکون عطا فرماتے ہیں۔ ویسے بھی دنیا میں آج کیسے کیسے پریشان حال لوگ موجود ہیں۔ 2 دن پہلے ہی میں نے آپ کو وہ گھر والے کا واقعہ سنایا اور وہ یتیم بچے کا واقعہ سنایا۔ کتنے لوگ ہیں جن کی زندگی فٹ پاتھ پر اور جھوپڑیوں میں گزر رہی ہے۔ اللہ نے ہمیں میری دینی ماؤں بہنوں بہت اچھی حالت میں رکھا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تعلق کو اپنے اللہ کے ساتھ مضبوط کریں۔ دیکھو دنیا کی زندگی تو گزر جائے گی، یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاتھ اٹھائیے دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ، رحیم مولا کریم آقا، اللہ بے شک ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، مجرم ہیں، پاپی ہیں۔ اللہ جی بہت سی مستورات دور دراز سے آئی ہوئی ہے، اللہ جی یہ ان کے گھر میں کام کاج کا وقت ہے، یہ مشغولی کا وقت ہے، اللہ جی یہ اپنی مشغولی کو چھوڑ کر، اپنے کام کاج کو آگے پیچھے کر کر، اللہ جی یہ آپ کی نسبت پر آئی ہوئی ہے، یہ مستورات آپ کو لینے کے لیے آئی ہوئی ہے، آپ کو منانے کے لیے آئی ہوئی ہے، آپ سے صلح کرنے کے لیے آئی ہوئی ہے۔ اللہ کتنی عورتیں ہیں جو رابعہ بصریہ جیسا بننا چاہتی ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جیسا بننا چاہتی ہے، دل کی چاہتے ہیں کہ بہت گناہ کر لیے، بہت اللہ کو ناراض کر لیا، بہت بے سکونی والی نماز پڑھ لی، کاش اب تو دل کی دنیا بدل جائے، زندگی چینج ہو جائے۔ یہ اللہ بہت سی عورتوں کا یہ رونا ہوگا کہ کاش تہجد میں میری آنکھیں کھلیں اور میں بھی اللہ کے سامنے مناجات کروں۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، شادی کے موقع پر آپ کے امی ابو نے جو آپ کو مصلی دیا تھا وہ اسی لیے دیا تھا کہ اس کو بچھایا جاتا اور اس پر بیٹھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے جاتے، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جاتی، زندگی میں بہار آ جاتی، شوہر آپ کا ہو جاتا، بچے آپ کے ہو جاتے، آپ کو سکون اطمینان ملتا۔ میری دینی ماؤں بہنوں، مصلی بچھاؤ، ہاتھ کو پھیلاؤ، دامن کو پھیلاؤ، آپ کی کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے، آپ کو اپنے اللہ کے سامنے رکھو، وہ ساری پریشانی دور کرنے کے لیے تیار ہے، وہ آپ کو اپنا بنانے کے لیے تیار ہے، وہ آپ کے بچوں کو نیک بنانے کے لیے تیار ہے، وہ آپ کے رزق میں برکت دینے کے لیے تیار ہے۔ کیا ہم میں سے کوئی رات میں 4 بجے اٹھنے کے لیے تیار ہے؟ کیا ہم میں سے کوئی اللہ کے سامنے رونے کے لیے تیار ہے؟ یا یہی کہتے کہتے زندگی گزر جائے گی کہ بہت لیٹ سوتے اس لیے آنکھ نہیں کھلتی؟
اللہ ہمیں معاف فرمائے، وقت پر اشراق چاش اوابین پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز خشوع اور خضوع والی دھیان کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمیں برکت نصیب فرمائیے، عافیت نصیب فرمائیے، علم میں، عمر میں، اولاد میں، رزق میں، اللہ ہر چیز میں برکت عطا فرما، جتنی مستورات آئی ہوئی ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کو خوشحال زندگی عطا فرما، پیارے اللہ سب کے نصیب بہتر سے بہتر فرما، صلی اللہ کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما، اس مجلس کے فیض کو تا قیامت خوب عام و تام فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ یہ بیان امی کے موبائل سے آپ کو بھیج دیا جائے گا۔